أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں تک کہ ان کو ایوب کے گھر میں محل تر سے ہیں جھونپڑی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اور آگے قبر میں بچھڑے وانے آگے قبر میں بچھڑے وانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لے آقا جو نوکری کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر
وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک بار پھر عوامی گونج کے چینل اسباب نجات کے ذریعے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ جیسے مسلمان اس مہینے کو عبادت کے ساتھ مختص کرتے ہیں، ذکر و اذکار کے ساتھ مختص کرتے ہیں، صدقہ اور زکوٰۃ کے ساتھ مختص کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے میں اپنے ناظرین خواتین مرد و حضرات سے متوجہ ہوں کہ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک ایسی رات اللہ رب العزت نے رکھی ہے جس کی عبادت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 80 سال کی عبادت کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ جس کا ذکر، اس رات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن حمید فرقان مجید میں فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے ایک ایسی رات نازل کی ہے۔ تو آپ سے سوال کیا، اے میرے محبوب پتہ ہے وہ رات کیسی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ہم نے وہ رات ایسی بنائی ہے کہ وہ رات 1080 سال کی عبادت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ اس میں اجر و ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اور دوسری بات میرے بھائیو اس میں ایک یہ ہے، آپ نے حدیث سنی ہوگی، مشہور و معروف حدیث ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر رسول پر تشریف لائے، آپ نے پہلا قدم ممبر شریف پہ رکھا تو فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا پھر فرمایا آمین، اور تیسرا قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، پاس بیٹھے تھے، پوچھنے لگے آقا دو جہاں رحمت للعالمین سراج منیر والضحیٰ کے چہرے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما زاغ البصر کی آنکھوں والے، علم نشرح لک صدرک کے سینے والے، ہمارے محبوب سکون قلب و جاں، ہم نے کبھی بھی آپ کو ایسے نہیں دیکھا کہ آپ سیڑھی پہ چڑھتے ہو ممبر کی آپ نے کہا ہو آمین۔ آج ہم نے ایک ماجرا دیکھا ہے، معاملہ دیکھا ہے، آپ سیڑھی پہ چڑھے ہو آپ نے کہا آمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے پاس آئے تھے، جبرائیل علیہ السلام نے کہا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے کہ کہو کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، رمضان المبارک جیسا مغفرت والا، رحمتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے تو جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں تیری دعا کو رد نہیں کرتا، اور انسان کا، اپنے بندے کا، مخلوق کا دل رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں 7 آسمان پہ ہوں، لیکن رمضان المبارک میں افطاری کے وقت، سحری کے وقت، تہجد کے وقت میرے بندے میں پہلے آسمان پر آ جاتا ہوں۔ حالانکہ اللہ 7ویں آسمان پر بھی اللہ ہے، اللہ 6ٹھے آسمان پر بھی اللہ ہے، 5ویں آسمان پر بھی اللہ ہے، 4تھے آسمان پر بھی اللہ ہے۔ تیسرے، دوسرے، پہلے پہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میرے بندے کو حوصلہ ہو جائے کہ میرا رب میری سننے کے لیے پہلے آسمان پر آ گیا ہے۔ تو یہ جو ہمارا آخری عشرہ چل رہا ہے، آخری دن چلیں گے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت میں جڑ جانا ہے، کیونکہ اس میں شب قدر کی راتیں بھی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ مناجات مانگنے کی راتیں بھی ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں پیچھے آتا ہوں، جب پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین، تو اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا جبرائیل آمین کہا ہے، وجہ کیا بنی؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے بھیجا ہے کہ جس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پایا، میرا یہ رحمتوں والا مہینہ پایا، یہ رمضان اللہ کے نام سے جڑا ہوا مہینہ ہے، اس کو شہر الصبر بھی کہا گیا ہے، اس کو شہر رمضان بھی کہا گیا ہے، اس کو کئی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے کہ اے حبیب تو پہلی سیڑھی پہ قدم رکھ رہا ہے، جس نے یہ مبارک مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، اپنی مغفرت نہ کرا سکا، اللہ نے اتنی رحمتیں برسائی تھی، موسلا دھار بارش کی طرح اللہ کی رحمت برس رہی تھی، باوجود اس کے اپنی معافی نہ کروا سکا، تو اللہ کے حبیب سے کہہ دیں کہ اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کی کوئی مغفرت نہیں، اس نے اپنے لیے ہلاکت کو پیدا کر لیا، آپ آمین کہہ دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سن کر آپ نے فرمایا آمین۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی آمین ہے جس نے رمضان المبارک پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی، جبرائیل کی آمین ساتھ جڑی ہوئی ہے جس نے رمضان المبارک پایا اور اپنی
مغفرت نہ کرائی، اور اس سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آمین ساتھ جڑ گئی ہے کہ جس نے رمضان المبارک پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمارے پاس وقت ہے، دیکھیں سانسیں چل رہی ہیں، سب کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھ جاؤ، عبادت نہ کرو، ذکر نہ کرو، تلاوت نہ کرو، خالی بیٹھ کے سانس ہی لیتے رہو، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے سانس کا بھی اسے اجر عطا فرماؤں گا۔ تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اس مہینے کو ہم اپنے لیے راہ نجات، اسباب نجات سمجھیں۔ یہ اسباب ہیں نجات کے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچا کر اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔